آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، استدلال کے آخری مرحلے پر ہم ہیں. امید ہے کہ آج اس بارے میں ہماری بحث تمام ہوگی. آج کل ہماری بحث چل رہی ہے ایک دلیل کے بارے میں جسے دلیل حدوث کہتے ہیں. دلیل حدوث، حدوث یعنی تغیر. کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ تغیر پذیر ہیں، چینج میں رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت میں نہیں رہتے ہیں. یا یہ کہ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگی، یا جو یہ آج ہے وہ پرسوں نہیں تھی، تو اس کو حدوث کہتے ہیں. تو عالم جو کچھ بھی ہے اور عالم میں جو چیزیں بھی ہیں سب کی سب حادث ہیں، یعنی یہ ہمیشہ سے نہیں تھے، ہمیشہ نہیں رہیں گے. ان کو حادث کہتے ہیں، حادث نہیں. تو ہم نے اس میں کچھ پوائنٹس پڑھے تھے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آخری والا پوائنٹ کیا تھا؟ آخری پوائنٹ جو آپ نے پڑھا تھا، پوائنٹ نمبر 4 یا 5، قدامت سے خالی، یعنی پوائنٹ نمبر 3. ہم نے 4 بھی پڑھا تھا، آپ نے شاید وہ چھوڑ دیا ہے. ہاں، انفجار کی بات چوتھی تھی کہ کہتے ہیں مادہ پرست کہ کائنات کی ابتدا ایک شدید، ایک بہت ہی بڑے انفجار سے ہوئی. تو اور ہم ایک تشبیہ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا تولد ہوا، یعنی کائنات شروع ہوئی، کائنات خلق ہوئی. کس چیز سے؟ ایک انفجار سے. ایک انفجار سے، ایک بڑے سے ایکسپلوژن سے کائنات شروع ہو گئی. آج سے تقریباً 13.5 ارب سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اگر ایسا ہے تو ہم نے اس پوائنٹ میں ہم نے یہ بحث کی تھی، اگر ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انفجار کا وقت جو ہے، وہ انفجار کا وقت انفجار نمبر 4 پوائنٹ تھا یہ. انفجار یعنی ایکسپلوژن، بینگ. تو انفجار ہوا، کائنات پیدا ہو گئی، خلق ہو گئی، شروع ہو گئی، ایجاد ہو گئی. کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے انفجار سے پہلے کچھ نہ تھا. جب ہم کہیں گے انفجار سے کائنات شروع ہو گئی تو بائی انفرنس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انفجار سے پہلے کچھ نہ تھا. جو پہلے کچھ نہ تھا اس کا مطلب ہے مادہ پرستوں کا دعویٰ جو ہے کہ مادہ ازلی ہے، قدیم ہے. یہ نمبر 3 سے ملتا جلتا ہے. قدیم ہے، اس میں قدامت ہے، پہلے سے تھا، ازل سے تھا، ہمیشہ سے تھا. تو وہ ازلی ہونا یہ خارج ہو جاتی ہے بات خود بخود. انفجار سے اگر شروع ہوا اس کا مطلب اس سے پہلے نہیں تھا، اور اس کا مطلب کہ مادہ ازلی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. لیکن
اب یہاں ایک پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے جس کا مادہ پرست انکار کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں یا اس سے بے رخی برتتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں انفجار سے شروع ہوا، انفجار کی بدولت کائنات شروع ہوئی. لیکن انفجار کسی چیز کا، یہ کل ہم نے بتا دیا، اس پہ بحث ہو گئی. لیکن انفجار جب ہوتا ہے تو ایک تو وہ مواد چاہیے، اس کا مطلب ہے کچھ مواد موجود تھا جس کو ہم مادۃ الاولیٰ کہہ سکتے ہیں، مادۃ الاولیٰ کہہ سکتے ہیں، یعنی پہلا مادہ. گویا کوئی مادہ تھا، پہلا مادہ تھا جس پر انفجار ہو گیا. جس بھی حالت میں وہ ہوگا، جس بھی شکل میں ہوگا، جس بھی سٹیٹ میں ہوگا، کنڈیشن میں ہوگا، لیکن ہوگا تبھی اس کا انفجار ہو جائے گا. اور خالی مادہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ ہے ایک فضا. لیکن وہ فضا کیسی ہونی چاہیے؟ وہ فضا مطلق ہونی چاہیے، فضائے مطلق یعنی بغیر شرط و شروط کے. فضائے مطلق، ایک تو مادہ ہونا چاہیے اور فضائے مطلق ہونی چاہیے. فضائے مطلق یعنی کوئی ایسی فضا، کوئی ایسا یعنی کنڈیشنز جس میں جو کہ فیوریبل ہوں گے فار دا ایکسپلوژن. کبھی آپ کے ہاتھ میں نائٹر ہوتا ہے، نائٹر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا انفجار نہیں ہوتا ہے، ایکسپلوژن نہیں ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. جب تک نا انفجار پیدا کرنے والی کوئی اور خاصیت ہو، جیسے مثال کے طور پر گرمی دکھائی جائے، آگ دکھایا جائے، یا ایسڈ جیسی کوئی چیز ڈالی جائے جس سے اس کا ٹیمپریچر بدل جائے گا اور انفجار ہو جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا تاریں دو گزاری جائے ان کے بیچ میں اور ان کو شارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کا آپس میں شارٹ کیا جائے اور ایک سپارک پیدا ہوگی بڑی والی اور اس سے انفجار ہو جائے گا. وہ اس چیز کو ہم کہیں گے فضائی مطلق. جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیز ہے اس سے، اگر ویکیوم ہوگا اور کوئی چیز نہیں، ویکیوم نتھنگنس سے انفجار نہیں ہوگا. نتھنگنس کے بجائے، ویکیوم کے بجائے ایک فضائے مطلق ہونی چاہیے، اور وہ مختلف شکلوں کی ہو سکتی ہے، کئی چیزوں کی ہو سکتی ہے، ٹیمپریچر ویریشن کی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ چیزوں کی. تو لہٰذا یہ چیز اس سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن اس چیز سے انکاری ہے مادہ پرست. اس کو وہ ریکگنائز نہیں کرتے. صحیح کہ نہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے انفجار کو خالق بنا دیا، مادے کا خالق بنا دیا انفجار کو، اس کا مطلب ہے اور چیز جو ہے وہاں، تو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس نے میسر رکھا. میسر رکھنے والے کو پھر قبول کرنا ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ پوائنٹ مگر بہت ہی ضروری ہے مادہ پرستوں کی دلیل کو جھٹلانے کے لیے. تو یہ اس بارے میں ایسی چیز ہے. تو اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ، اور وہ ہے نمبر 5. اور نمبر 5 جو ہے اس کو کہتے ہیں سائنس آف میکینکس. یہ برانچ فزکس کا ہے، ایک برانچ فزکس ہے جس کو ہم میکینکس کہتے ہیں. کچھ قواعد کا نام ہے میکینکس. ان قواعد میں جو قانون ہے حاکم، جو قانون میکینکس کو گورن کرتا ہے، اس قانون کو ہم بالعموم لا آف انرشیا کہتے ہیں. لا آف انرشیا، لا آف انرشیا آپ نے پڑھا ہوگا. یہ لا آف انرشیا فزکس کے اندر. انرشیا کا مطلب کیا ہے؟ انرشیا کا مطلب یہ ہے جو چیز حرکت میں ہے وہ ہمیشہ حرکت میں رہے گی، اور جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ ساکن رہے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے. یہ علمی میکینکس کے اندر جو قانون گورن کرتا ہے، حاکم ہے، اس قانون کا نام ہے لا آف انرشیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی چیزیں اولاً ساکن ہوتی ہیں، اولاً بجائے خود چیزیں ساکن ہوتی ہیں، اور ان کا سکون جو ہے بغیر موومنٹ کے ہوتے ہیں، ان میں کوئی موومنٹ نہیں ہوتی ہے، حرکت کے بغیر ہوتی ہیں.
وہ سکون بس پتھر ہے تو پڑا ہوا ہے، ماؤنٹین ہے پڑا ہوا ہے، کوئی چیز ہے یہاں پڑی ہوئی ہے، اور یہ ساکن ہی رہے گی کب تک؟ جب تک نہ اس چیز کو ایک ایکسٹرنل باہر سے ایکسٹرنل ایجنٹ ہوگا جو اس ساکن چیز میں حرکت پیدا کرے. کتاب پڑی ہوئی ہے، یہ پڑی رہے گی وہیں تب تک جب تک نہ آپ آئیں گے اور اس کو اٹھائیں گے. میں آؤں گا اور اس کو اٹھا کے استعمال کروں گا، ادھر سے لوں گا ادھر رکھوں گا، یعنی اس میں حرکت پیدا کروں گا، ورنہ یہ پڑی ہوئی ہے. ہماری گھڑی ایسے ہی پڑی ہوئی تھے، اس کے جو یہ سوئیاں تھی یہ ہینڈس کام ہی نہیں کر رہے تھے جب تک نہ ہم گئے دکاندار سے ایک سیل لائی، وہ سیل اس میں لگا دی، سیل بن گئی اس کی ایکسٹرنل ایجنٹ جس نے اس میں حرکت پیدا کر دی، اور اس حرکت سے اندر سے وہ ویل جو ہے وہ چکر کھانے لگے اور پوائنٹ جو ہینڈس ہیں ہینڈس گھومنے لگے اور اس نے پھر کام کیا. گویا حرکت پیدا کرنے کے لیے ساکن چیزوں میں بیرونی خارجی آؤٹ سائڈ کوئی طاقت ہونی چاہیے جو سکون کو توڑے گا ایک طرف اگر سکون ہوگا، اور اگر حرکت ہوئی تو حرکت کو ختم کرے گا. دونوں چیزوں میں حرکت ہی رہے گی. آپ نے مثال کے طور پر اپنی طرف سے کوئی گولی کوئی چیز پھینکی گن کے ذریعے سے یا تیر کمان کے ذریعے سے پھینکا، یہ چلتا رہے گا اینڈ آن اپ ٹو انفینٹی، تب تک جب تک نہ کوئی طاقت اس کی حرکت کو بدل دے، کم کر دے یا ختم کر دے، اور وہ ہے فرکشن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. تو اسی طرح سے جو یہ کائنات ہے اس میں انفجار کہتے ہیں کہ انفجار نے شروع کیا ہے، لیکن انفجار کوئی چیز نہیں ہے جس میں ارادہ ہے، اس میں ارادہ تو ہے نہیں، اس میں عقل تو ہے نہیں، اس میں علم تو ہے نہیں، یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس اصل چیز ہے، پروسیس کو کس نے شروع کیا؟ تو لہذا ایک خارجی قوت کا طاقت کا ہونا لازمی ہے سکون کو بدلنے میں یا حرکت کو بند کرنے میں. سکون کو بدلنے میں شروعات کے لیے، اور حرکت کو بند کرنے کے لیے اختتام کے لیے. اختتام پہ حرکت کو بند کرنا ہے، اس کائنات کی حرکت کو ختم کر کے فنا کرنا ہے، اس کے لیے بھی طاقت چاہیے. اور شروع کرنے کے لیے حرکت شروع ہو جائے گی، اس کے لیے بھی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت خارجی ہونی چاہیے نمبر 1. اور نمبر 2 وہ طاقت جو ہے وہ طاقت عالیہ ہونی چاہیے. عالیہ یعنی اس کے لیول سے اوپر ہونی چاہیے. مادے میں طاقت جتنی ہے اسے بہت گنا اس میں ہونی چاہیے جو شروعات کرے مادے میں حرکت یا سکون. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے میکینکس کا قانون. اور میکینکس کے قانون میں سے ہم یہ دلیل نکالتے ہیں کہ ضرور بضرور کائنات کی ابتدا پہ پہلے سے ایک طاقت موجود تھی، ایک قوت موجود تھی جو بے انتہا قدرت رکھتی تھی. بے انتہا ایکسٹریم پاور، بے انتہا اس میں قدرت تھی، جس کی وجہ سے کائنات میں حرکت شروع ہو گئی اور کائنات شروع ہو گئی. یا یہ کہ کائنات تھی ہی نہیں بلکہ کائنات کو خلق کیا گیا. تو وہ خالق ہونا چاہیے جو کہ زبردست طاقت کا مالک ہونا چاہیے، تبھی جا کے کائنات کی ابتدا ہوگی. تو کائنات کی ابتدا میں خلق کرنے میں 2 چیزیں، ایک پہلے خلق کرے اور نمبر 2 اس کے بعد اس میں حرکت دے، شروع کرے. سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ 2 چیزیں پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایک قوت ہو جو کہ بیرونی ہو، اور بیرونی ہونے کے علاوہ اوپر ہو، عالیہ ہو، سافلہ نہ ہو. سافلہ یعنی نچلی چیز. کائنات میں مادہ جو ہے یہ نچلی چیز ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. جو اس عام چیز میں کوئی خاص بات پیدا کرنے والا ہے وہ اس سے بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے. اعلیٰ عرفہ، عالیہ سافلہ. سافلہ نچلی چیز، عالیہ اوپر والی چیز. تو ایک عالیہ قدرت والا ہونا چاہیے، ایک عالیہ طاقت والا ہونا چاہیے. اور وہ طاقت والا کون ہونا چاہیے؟ جو کہ ساتھ میں عالم بھی ہو، مدیر بھی ہو،
خالق بھی ہو جو خلق کر سکے. اب اگر خالق نہیں ہوگا تو کون سی چیز خالق ہوگی؟ سائنس میں ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ٹاپک دا گریٹ ڈسکوررز آف سائنس. دا گریٹ ڈسکوررز خالی سائنس کے فیلڈ میں دا گریٹ ڈسکوررز. وہ ڈسکوررز جب تک نہ ہوں گے ڈسکور کوئی چیز نہ ہوگی. دا گریٹ انوینٹرز وہ ڈسکوررز یا انوینٹرز. ڈسکور کرنے والوں نے ڈسکور کیا لیکن ایک اور ان سے بھی زیادہ عقل مند دانا حکیم وہ ہے انوینٹرز جو کہ انوینشن کرتے نئی نئی چیزیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے ان کا پرمغز ہونے چاہیے. پرمغز ہوشیار ذہین ذکی. مادہ تو نہ ذکی ہے نہ عقل مند ہے نہ حکیم ہے نہ دانا ہے نہ کچھ ہے نہ قوت ہے نہ قدرت ہے. تو یہ ہے نمبر 5. نمبر 6 پر ایک اہم اور اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک آج کا ختم ہو جائے گا. اور نمبر 6 پر ہے ایک بہت بڑا مشہور فزسسٹ جس کا نام فرینکلن تھا. اس پر ہم ختم کریں گے. فرینکلن یہ بہت مشہور فزسسٹ ہے. فزسسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں فزسسٹ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. ہاں فزکس میں فزکس کا جو ماہر ہوگا. اور فزیشین کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے فزسسٹ ایک ہے فزیشین. فزیشین کیا ہوتا ہے؟ ہاں فزیشین ہوتا ہے جو کہ علم طب میں مختلف دواؤں کا ماہر ہو. کس بیماری میں کون سی دوا دینی. فزیشین سرجن آپ کو معلوم ہے. ایک فزیشین ہوتا ہے ایک سرجن ہوتا ہے. فزیشین کا کام ہوتا ہے دوائی دینا. اس بیماری میں کون سی والی دوائی کارآمد ہوگی. اور اس کے مقابلے دوسرا کہ دوائی سے کچھ نہیں ہوگا اس میں سرجری کرنی ہے. لہٰذا 2 کلاسز ہیں ڈاکٹرز کے اندر ایک فزیشینس اور ایک سرجن. تو یہ فزیشین نہیں تھا بلکہ فزسسٹ تھا یعنی اکیڈمیشین تھا ان دا فیلڈ آف فزکس. بہت مشہور کافی بڑے پائے کا. اس نے خدا کے وجود پر استدلال کیا. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہت ہی دین پرست لوگ ہی استدلال کر سکتے ہیں. یہ تو فزسسٹ تھا. فزسسٹ نیچرل سائنٹسٹ فزسسٹ. اس نے بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل آرگومنٹ اس نے دیا ہے. بہت بیوٹیفل آرگومنٹ خوبصورت استدلال کیا ہے. اور وہ کیا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مادی دنیا ہے وہ کسی خالق کی محتاج نہیں ہے خود بخود پیدا ہو گئی. کون کہتا ہے؟ فرینکلن کہتے دیکھیے میرے استدلال کا پہلا زینہ دا فرسٹ اسٹیپ ان مائی آرگومنٹ از دیٹ پیپل سے مراد ان کی ہے میٹیریلسٹ. مادہ پرست کہتے ہیں کہ مادے کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مادہ خود بخود پیدا ہو گیا. سیدھی سی بات ہے نا. اسٹیپ نمبر 1. پھر کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ان کی 5 منٹ کے لیے بات قبول کریں گے لیکن اب ہم بحث شروع کریں گے. وہ کہتا ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ اس میں ہم ایگری کریں گے کس چیز پر. اس پر ہم ایگری نہیں کریں گے لیکن ایک چیز پر ایگری ہم کریں گے کہ کائنات مادے سے بنی ہوئی کائنات موجود ہے. چاہے کائنات کو خالق کی ضرورت ہے یا کائنات از خود وجود میں آ گئی ہے لیکن آل آف اس ایگری. جو خدا پرست ہیں وہ بھی اور جو مادہ پرست ہیں وہ بھی قدر مشترک جو ہے یعنی جو خیالات میں یکسانی ہے ہم آہنگی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور وہ یہ ہے کہ کائنات موجود ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے موجود. کسی نے بنایا یا نہیں بنایا لیکن موجود ہے. اب کہتا ہے اس کے لیے صرف 4 امکانات ہیں. دیر آر اونلی 4 possibilities in case of the universe being there. There are only 4 possibilities. کہتا ہے نمبر 1 پھر نمبر 2
پھر نمبر 3 اور پھر نمبر 4. امکانات صرف 4 ہیں, 5واں نہیں ہو سکتا. پہلا امکان یہ ہے کہ کائنات ہمیں دکھ رہا ہو, کائنات دکھائی دیتا ہو, لیکن یہ کائنات جو ہے یہ اصل میں واہمہ ہو, وہم, ہمیں وہم ہو گیا ہو, ہمیں وہم ہو گیا ہو, ایک خواب و خیال ہوگا. ہمیں لگتا ہے کائنات ہے لیکن شاید نہیں ہے. یہ ایک امکان ہے, کیونکہ بہت چیزیں ہیں دنیا میں جو کہ لگتی ہیں اور ہوتی نہیں. کہتا ہے یہ ایک امکان ہے کہ کائنات اصل میں وہم ہے یا ہو, وہم ہے. وہم یعنی خیال, خالی امیجنیشن ہے. امیجنیشن, خیال, جو کچھ ہے وہ خیالی ہے, جو کچھ ہے وہ خیالی ہے. یہ الماری ہے, یہ نہیں ہے جی نا, یہ مجھے ہاتھ کو کسی چیز سے لگ رہی ہے, اصل میں یہ خیال ہے, خواب و خیال. یہ ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرست جو کہتے ہیں کائنات بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئی ہے, خود بخود پیدا ہو گئی ہے, پیدا ہوئی ہے یا ہو گئی ہے. یعنی از خود مادے نے خود اپنے آپ کو خلق کیا, جیسا کہ میٹیریلس نے کہا یہ دوسرا امکان ہے. تیسرا امکان بھی انہی کا ہے کہ کائنات یہ پیدا ہوا, وہ کہتے ہیں دوسرا اس کا اپوزٹ ہے, پیدا نہیں ہوا بلکہ ازل سے ہے. قدامت, جیسا ہم نے کہا تھا قدامت, مادے میں قدامت ہے, پہلے سے ہے. کائنات حادث نہیں بلکہ کائنات ازلی ہے, ازلی اور قدیم, ہمیشہ سے, قدیم سے ہے. یہ تیسری پاسبلٹی. اور چوتھی پاسبلٹی اس کا اپوزٹ, اس کا اپوزٹ یہ, پھر دوسری بات اور اس کا اپوزٹ چوتھی بات, وہ یہ ہے کہ کائنات ازلی نہیں بلکہ کائنات مخلوق ہے, مخلوق اور حادث ہے, مخلوق اور حادث ہے. تو کہتا ہے اب اگر ہم نمبر 1 لے لیں, یا اب ان 4 چیزوں پہ ہم غور و فکر کریں گے. کہتا ہے اگر نمبر 1 ہم سمجھیں کہ کائنات محض خیالی ہے, اصل میں ہے نہیں, خیالی. کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے عین الیقین کے الٹ ہے, یعنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے الٹ ہے, برعکس ہے. ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, آنکھوں سے جو چیز دیکھی جائے ہم یقین کرتے ہیں یہ ہے. میرے ہاتھ میں آنکھوں نے دیکھا تو یقین کریں گے یہ ہے. تو یہ یقین کی ایک منزل ہے, اسے کہتے ہیں عین الیقین. عین الیقین, آنکھوں سے دیکھا. ایک ہوتا ہے سنی سنائی, کتاب میں پڑھی ہوئی بات, اس کو کہتے ہیں علم الیقین. اور آخری چیز ہے حق الیقین. یہ یقین کے 3 منزلیں ہیں, یہاں یہ بحث نہیں چھڑے گی. گویا اگر نمبر 1 ہم قبول کریں تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا جو کچھ ہے دنیا میں یہ بس خیال ہے. ٹرینیں ہیں خیالی ہیں, ان میں مسافر ہیں وہ بھی خیالی ہیں, جہاز ہیں وہ بھی خیالی ہیں, بسیں ہیں وہ بھی خیالی ہیں, سڑکوں پر لوگ گھوم رہے ہیں یہ بھی خیالی ہیں, عمارتیں ہیں یہ بھی خیالی ہیں, حقیقت میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کے سب خیالی, اصل اس کی کوئی نہیں, حقیقت نہیں, ماہیت نہیں, کچھ بھی نہیں. اور یہ علم الیقین کے, عین الیقین کے الٹ ہے. عین الیقین ہماری بصارت کہتی ہے, ہماری آنکھیں کہتی ہیں کہ ہے, ہم کیسے انکار کریں. تو لہٰذا جو یہ پہلی چیز ہے یہ خارج ہوتی ہے, اور باقی صرف 3 چیزیں رہتی, باقی 3 چیزیں رہتی. کہتا ہے یہ ایک چیز ہے. اب اگر دوسری صورت لے لیں, کائنات بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئی, تو اس بارے میں کہتا ہے اس میں یہ بھی بے معنی ہے. بے معنی ہے کیونکہ عدم وجود کو پیدا نہیں کرتا. ایک عدم ہے
نہ ہونا، ایک اس کا اپوزٹ ہے وجود. تو عدم وجود کو پیدا نہیں کر سکتا، وجود وجود کو پیدا کر سکتا ہے لیکن عدم وجود کو پیدا نہیں کر سکتا. عقل سے خالی بات ہے اور لہذا یہ محال ہے، محال، امپاسبل. تو لہذا یہ دوسری چیز بھی کٹ گئی کیونکہ یہ امپاسبل ہے، امپاسبل. کیونکہ کوئی چیز پیدا ہو جائے، موجود ہو جائے، اس کے لیے موجود دوسری چیز ہونی چاہیے. عدم، نتھنگنیس سم تھنگ کو پیدا نہیں کر سکتی. تو لہذا یہ پہلی کہ حق عین الیقین کے خلاف ہے، عین الیقین کے خلاف ہے. دوسری چیز کہ عدم سے وجود نہیں پیدا ہو سکتا ہے، لہذا یہ بھی ناممکنات میں ہے، یہ محال بات ہے. باقی رہ گئی صرف دو باتیں. اب ان دو باتوں کے اندر کہتا ہے یہ جو نمبر 3 ہے یہ والا کہ کائنات ازلی ہے اور خود بخود پیدا ہو گئی ہے، کہتا ہے اس میں تو ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز اس میں مشترک ہے. وہ کیا چیز مشترک ہے ہم میں اور ان میں؟ وہ کہتے ہیں کائنات پہلے سے ہے، کائنات پہلے سے ہے، یا یہ کہ کائنات نے خود بخود کائنات پہلے سے ہے اور ہمیں لگا کہ بگ بینگ سے شروع ہو گیا، اور اصل میں یہ بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو تصور آفرینش پیدا کرنے کا تصور ازلی ہے لیکن کوئی آغاز تو ہوگا. آفرینش میں اس میں مشترک ہے ہمارے ان کے درمیان، اور مشترک میں کیا چیز ہے کہ مادہ جو ہے بے جان ہے اور شخص خالقیت، شخص خالق خدا، دونوں چیزیں ازلیت میں مشترک ہیں. وہ کہتے ہیں مادہ مشترک ہے، ازلی ہے، ہم کہتے ہیں خالق ازلی ہے. تو جب دونوں چیزوں میں مشترک ہیں تو دونوں چیزیں ایک کے برابر ہو گئیں. ہمارا خدا اور ان کا مادہ ایک جیسا بن گیا، اور یہ دو چیزیں نابرابر ہیں، تو اس لیے یہ بھی قبول کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بھی قبول کرنے والی بات نہیں ہے. اس کے آخر پر صرف ایک جو چیز رہتی ہے اور وہی ثابت رہتی ہے، وہی پروو ہو جاتی ہے، اور وہ چوتھی چیز ہے کہ جو کائنات ہے یہ مخلوق ہے. کوئی زمانے میں آغاز ہے، آغاز کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ یہ چینجنگ ہے، چینجنگ بھی ہے، فانی بھی ہے. اور وہ چیز جو کہ مخلوق ہے اور ایک زمانے میں فانی ہو جائے گا، ان دونوں میں خالق اور فنا کرنے والا کوئی ہستی ہوگی اور وہ خدا ہے. اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ چوتھا امکان ہے، یہی صحیح ہے. باقی تینوں امکان یا تو محال ہیں، یا تو ناممکن ہے، یا کہ اترتے نہیں ہیں پیمانوں کے اندر. اس طرح سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس نے استدلال کیا ہے. اس میں تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ٹائم مختصر ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.